بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے اس ویڈیو میسیج کے ذریعے سے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک ٹی وی چینل کے اینکر ہیں عمران خان، ان کی طرف سے مسلسل وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے الزام ترازی، دشنام ترازی اور ان کو ملائن کرنے کی، ان کو ریگریٹ کرنے کی، ان کو ریپروچ کرنے کی اور ان کو ویلیفائی کرنے کی جو کوشش کی گئی اور مسلسل ہو رہی ہے، میں آج مجبوراً اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری عمران خان سے کوئی بہت کلوز تعلق نہیں ہے میرا، نہ بلکہ میرا ان کے ساتھ کبھی اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں ہے، لیکن میں ان کو بنیادی طور پہ لائک کرتا تھا کہ وہ جناب اچھے طریقے سے ایک اینکر کی حیثیت سے اپنا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور میں نے آج سے 7-8 دن پہلے تقریباً 25 تاریخ کو ان سے رابطہ کر کے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ جس پریکٹس کے اوپر اس وقت لگے ہوئے ہیں، آئی تھنک کہ یہ ایتھیکلی اور لیگلی یہ درست نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور اس انداز سے جو ہے وہ کسی کی ذات کے اوپر، اس آنریبل شخص کے اوپر کہ جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کا آپ جس طرز تخاطب کے ذریعے سے اپنے یوٹیوب چینل کے اندر اپنی ویڈیوز کے اندر ان کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کی ذات اور ان کے خاندان کے حوالے سے جو آپ جناب مختلف قسم کی الزام تراشی اور دشنام ترازی کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کمٹ کیا کہ میں نیکسٹ کوئی ویڈیو نہیں لاؤں گا جب تک آپ سے میٹنگ نہیں ہو جاتی ہے، ملاقات نہیں ہو جاتی، لیکن اس کے بعد بھی پھر انہوں نے میرے خیال 2 کے قریب ویڈیوز اپلوڈ کیں۔ تو میں بھی یوٹیوب کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ اس کا جواب دے رہا ہوں، ایک تو ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی، دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے کولیگ کی حیثیت سے بھی، دوست کی حیثیت سے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، آپ نے تو جس انداز سے عثمان بزدار صاحب کو مخاطب کیا اپنی تمام ویڈیوز کے اندر، ایک تو یہ انتہائی غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے۔ اللہ پاک جس کو عزت دیتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اس کی عزت کرو انٹل کہ انلیس کہ کوئی عدالت اس کو مجرم، اس کو گناہگار قرار نہ دے دے، آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کے متعلق اس انداز سے مخاطب ہوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 7500 جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کریں، لیکن جس کو اللہ نے عزت دی اور اللہ نے انہیں عزت دی ہے، یہ عزت نہ میرے کھاتے میں آئی نہ آپ کے کھاتے میں آئی۔ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ تو آپ کائنڈلی ذرا ایک اچھے اینکر کی حیثیت سے بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ نے الزام بھی لگانا ہے تو کوئی بندہ مخاطب عزت اور احترام سے کرتا ہے، وہ کوئی مجرم نہیں ہے نواز شریف صاحب کی طرح، وہ حتیٰ کہ ملزم بھی نہیں ہے کہ کسی عدالت کے اندر یا کسی احتسابی انویسٹیگیٹو ادارے یا کسی پروسیکیوشن کے ادارے کے اندر جناب ان کا کیس چل رہا ہو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی عدالت سجا کر خود ہی وکیل صفائی بن جانا، خود ہی وکیل استغاثہ بن جانا، خود ہی جرح کرنا، خود ہی الزام لگانا، خود ہی جناب پھر اس کے بعد فیصلہ دے کے دوسرے کی عزت اچھال دینا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اس طرح اگر عدالتیں سجنا شروع ہو گئیں تو ہر بندہ دوسرے کے خلاف جو ہے وہ عدالت سجا کے اور اس یوٹیوب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر ایک کی عزت کا جنازہ جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ آپ کے متعلق بھی لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کے حوالے سے بھی، آپ کی ہسٹری، آپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی، ہر کوئی اٹھ کے جناب وہ اس انداز سے چلانا شروع ہو جائے تو یہ ایک شتر بے مہار طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے، عزت اور ذلت کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور آسمانوں پہ بیٹھا عزت اور ذلت کے فیصلے نیتوں کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو ہر انسان جو ہے نا زیرو خار پھر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو نفرت کرنے والے، ناپسند کرنے والے اور اس کے دشمن جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر انسان کے موجود ہیں۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان ویڈیوز کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جناب خوش فہمی اور غلط فہمی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے حق اور سچ کے اپنے علمبردار بنتے ہیں۔ اچھا بولنا بھی اچھی چیز ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے نا اچھا بولنے کا اگر فن گر سر دیا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن سچ بولنا اس سے زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ اچھا بولو، اچھے انداز سے بولو اور سچ بولو اور حق بولو۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو اس طرح عزتوں کے الزام لگا کے دشنام ترازی کر کے جنازے نکالنا یہ کوئی کسی مذہب کے اندر، کسی روایت کے اندر، کسی تہذیب کے اندر، کسی تمدن کے اندر اور کسی خاندان کے اندر یہ تربیت اور تلقین نہیں کی جاتی. آپ کے پاس اگر پروفز ہیں تو آپ 7 اور 8 ویڈیوز نکال چکے ہیں تو جناب آپ جائیں عدالت کے اندر. آپ عدالت میں کیوں نہیں جا رہے؟ آپ عدالت میں جائیں. اگر آپ عدالت میں نہیں جاتے، آپ نیب میں نہیں جاتے، آپ انویسٹیگیٹو اداروں کے پاس نہیں جاتے تو جناب والا یہ آپ اپنی ذات کے اوپر بھی، اپنی شخصیت کے اوپر بھی اور اپنی تربیت کے اوپر بھی آپ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں. 7 آپ نے چلا دی ویڈیوز ان 2 مہینوں کے اندر تو جناب آپ جاتے جا کے سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر، سیشن کورٹ کے اندر، احتساب عدالت کے اندر آپ جا کے جناب درخواست دیتے. لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے. میں آج آپ کے تمام سوالوں کا جواب دوں گا، 1 بائی 1 دوں گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ طور طریقہ اگر ہر کوئی اڈاپٹ کر لیا تو یہ بنانا ریاست بن جائے گی. یہ سوشل میڈیا بندر کے ہاتھ میں ماچس کے مصداق اس کی حیثیت بن جائے گی. ہر بندہ اٹھ کے دوسرے کے متعلق عدالت سجا کے، وکیل صفائی بن کے، وکیل استغاثہ بن کے، جرح کر کے فیصلہ سناتا پھرے گا. اب میں عمران خان صاحب آپ کو 1 بائی 1 جتنے آپ نے سوالات اٹھائے ان کا جواب دوں گا، اور ہر جواب کے ساتھ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہوگا وہ میری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بالکل جناب میری سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سکرین پہ موجود ہے اور میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا بھی. تو میری پوری پاکستانی قوم سے گزارش ہے کہ وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ لیں. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ یلو جرنلزم یا بلیک جرنلزم کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی. عمران خان صاحب، پہلے آپ نے ایک چیز کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنے تحصیل ناظم کے دور میں اپنی تحصیل کا سارا ریکارڈ جلوا دیا کہ جس کی وجہ سے ان کی کرپشن کے اور ان کی بددیانتی کے سارے پروف جو ہے وہ خاکستر ہو گئے. میں حیران ہوں آپ کی انفارمیشن کے اوپر. آپ تو ماشاءاللہ دعوے دار بھی ہیں اپنے رویے سے، اپنے جسچر سے کہ آپ بڑے ویجیلنٹ صحافی ہیں، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں. آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ایونٹ 2012 تک سردار عثمان بزدار صاحب تحصیل ناظم رہے، کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ نمودار نہیں ہوا. کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ روئے زمین پر تحصیل قبائلی علاقہ جات کا ریکارڈ کا جلنے کا، جس کا پروف یہ ہے کہ یہ اس تحصیل کی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اور اس پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ریکارڈ جلنے کا واقعہ پوری ہسٹری کے اندر کوئی ایسا وقوع پذیر نہیں ہوا. میں حیران ہوں، پتہ نہیں آپ کو کن چڑیوں نے اور کن کووں نے آپ کو جو ہے یہ رپورٹیں دی ہیں کہ آپ جناب بڑا سینہ سپر ہو کے اتنا کالا جھوٹ، سفید اور کالا جھوٹ جو ہے نا وہ آپ بول رہے ہیں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی عزت اچھالنے کی آپ نے ناکام اور نامراد کوشش کی. دوسرا سوال، آپ نے کہا جی کہ عثمان بزدار صاحب نے قبائلی علاقہ جات کے جو پروجیکٹس ہیں، ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، اس کے اندر جناب کروڑوں روپے کی جو ہے وہ کرپشن کی. حقیقت یہ ہے کہ TADP ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہ بنیادی طور پہ NRSP ایک تنظیم ہے، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، جو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ رورل ایریاز کے اندر جو ہے وہ چلتا ہے، اور یہ ایک کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹ ہے. اور اس میں 80% جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پیسہ شامل کرتی ہے اور 20% جو ہے نا وہاں پر کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز بنتی ہیں، مقامی لوگوں کی، گاؤں کی، دیہاتوں کی، قصبوں کی. وہ 20% پیسہ جو ہے نا وہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور اتنا ٹائٹ چیک اینڈ بیلنس ہے اس کا کہ ان کی TADP کی اپنی ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پہ جیو ٹیگنگ اور ٹائم ٹیگنگ کے ساتھ ایک ایک پروجیکٹ کی ایک ایک نٹی گٹی جو ہے وہ موجود ہے، ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے کہ پروجیکٹ کیسے ایگزیکیوٹ ہوا، اس کی تصاویر موجود ہیں، اس کے اخراجات موجود ہیں. اور یہ ابھی سائٹ پہ پوری اس کی جناب ویب سائٹ کا جناب ایڈریس اس وقت چل رہا ہے. کسی میرے پاکستانی دوست نے اور بھائی نے اگر جانا ہے تو آپ جناب ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کی اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں. کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا اس کی ایک ایک ڈیٹیل جو ہے انہیں مل جائے گی
میں حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح الزام لگا دیا کہ اتنے سخت چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ جو ٹرائبل ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے جناب پروجیکٹس ہیں اس کے اندر عثمان بزدار صاحب یا ان کی ٹیم نے جو ہے وہ کروڑوں روپے کی کرپشن کر لی، کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے، بالکل پاسبل نہیں ہے۔ تیسرا سوال آپ نے کہا کہ جناب 250 ملین روپے کا ٹھیکہ محسن کوریجا نامی ایک ٹھیکیدار ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب کا ہمسایہ ہے۔ یار ہمسایہ ہونا کوئی جرم ہے؟ اگر میرا کوئی ہمسایہ ہوگا اور وہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری ٹھیکیدار ہوگا، ملازم ہوگا، وہ اگر کوئی کسی قسم کی کرپشن کرے گا، کوئی 2 نمبری کرے گا، کوئی ٹکے ماری کرے گا، اس کا تو میرے اوپر تو نہیں بلیم آتا۔ عمران صاحب آپ کے اوپر بھی اگر آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا کوئی ہمسایہ وہ اسی قسم کی کوئی حرکت کرے تو میں جناب اٹھ کے آپ کے اوپر الزام لگا دوں جی آپ کے ہمسائے نے یہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی محسن کوریجا، اس نے ایک سکیم تھی سیمنٹ فیکٹری تا زندہ پیر روڈ، اس کے حوالے سے کوئی شکایات آئیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو کہ اس میں کوئی جناب سٹف جو ہے وہ انتہائی سب سٹینڈرڈ استعمال ہوا ہے اور کام بھی جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہوا ہے۔ تو یہ آن ریکڈ بتا رہا ہوں، اس کی بھی ایف آئی آر جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین میں آ رہی ہوگی کہ 5 مئی 2020 اسی سال میں اسی محسن کوریجا کے خلاف پنجاب حکومت کی ہدایت کے اوپر جناب ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹی گئی تھانہ اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان میں۔ تو عجیب و غریب محسن ہے ایک فرد کا یا عثمان بزدار صاحب کا، عجیب و غریب جناب ان کا ویل وشر یا حصے دار یا پارٹنر ہے کہ اس کے خلاف عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ الزام بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جھوٹ اور فریب کے اوپر مبنی ہے۔ اگلا کویسچن آپ نے پوچھا جی کہ عثمان بزدار صاحب کے بھائی طاہر بزدار صاحب کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو اپنے ڈیرے میں بلاتے ہیں اور مختلف سکیموں کے افتتاح کرتے ہیں۔ عمران صاحب آپ اینکر ہیں، اگر آپ پولیٹیشین ہوتے تو شاید یہ کویسچن نہ کرتے۔ میں اب لاہور کے اندر وزیر اطلاعات کی حیثیت سے اپنی ساری ذمہ داری پوری کرتا ہوں، لیکن میرا ایک کانسٹیچوئنسی، میرا ایک حلقہ ہے، اس حلقے کو لک آفٹر میری بھائی نے، میرے بیٹے نے یا میرے کسی جناب عزیز نے اس کا سارا لک آفٹر کرنا ہے، سارے معاملات چلانے ہوتے ہیں۔ اگر عثمان بزدار صاحب کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اگر وہ اپنی سارے حلقے کو اگنور کر کے پورے پنجاب کو ایک ڈیل کر رہے ہیں تو پیچھے ان کی پالیٹکس کو اور ان کے حلقے کے لک آفٹر کرنے کو انہی کے فیملی کے کسی فرد نے جب وہ چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ اور اگر وہ، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، عثمان بزدار صاحب حلقے میں آئیں گے، ان کی موجودگی کے اندر کوئی کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا کوئی بھی سرکاری افسر یا بیوروکریٹ آتا ہے تو وہ بھی ایک اور چیز ہے۔ ادروائز بھی میں یہ سمجھتا ہوں، میں بینگ اے پولیٹیشین یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کوئی کسی اسکیم کے حوالے سے کسی معاملہ، ابھی محرم الحرام کا ایونٹ شروع ہونے والا ہے، عید الاضحیٰ کا ابھی گزرا ہے، اس میں سارے معاملات چلانے کے لیے حلقے کے اندر، شہر کے اندر جتنے سرکاری ملازمین ہیں وہ ایم این اے ایم پی ایز، یا اگر ایم این اے ایم پی ایز موجود نہیں ہے تو ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں چیزوں کو چلانے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی آپ نے جو ہے ایک سب سٹینڈرڈ قسم کا جو ہے وہ الزام جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بیس لیس ہے۔ اس کے بعد آپ نے کویسچن پوچھا جی کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنے بھائی جعفر بزدار صاحب کو ڈی جی خان روانہ کیا اور انہوں نے ڈی جی خان سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی سافٹ لانچ کی۔ یہ تصویر ابھی ساتھ چل رہی ہے، اس تصویر کے اندر ہمارے حنیف پتافی صاحب ہیں، ایڈوائزر ہیں، ان کے ساتھ ہماری جناب ایم پی اے ہیں ڈاکٹر شاہینہ نجیب کھوسا صاحبہ، وہ مین فرد کے طور پہ کھڑے ہیں اور عثمان بزدار صاحب کے بھائی دور سے سیکنڈ یا تھرڈ لیول پہ کھڑے ہو کے سر اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اصل فیتہ جو کاٹ رہے ہیں وہ حنیف پتافی صاحب کاٹ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کم از کم آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا حیا اور تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تھا یہ سوال پوچھتے ہوئے۔ اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی آپ نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ذاتی بغض یا اناد نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ادروائز جو ہے نا یہ آپ کے سامنے فوٹو جو ہے وہ ساری پکچر کلیئر کر رہی ہے، فوٹو اپنا سب کچھ بیان کر رہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ فوٹو جو ہے وہ 50% جو ہے وہ سٹوری بیان کر دیتی ہے، تو یہ 100% سٹوری جو ہے یہ فوٹو بیان کر رہی ہے کہ مین جو چیف گیسٹ ہے وہ حنیف پتافی صاحب ہیں، ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر شاہینہ کھڑی ہیں، تیسرے یا چوتھے نمبر پہ جناب جعفر خان بزدار صاحب جناب وہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ اور یہ بھی ایک چیز بتا دوں، ڈیرہ غازی خان میں صدر رہے یہاں پہ فاروق الغاری صاحب، جن کا بیٹا آج کل بڑا اچھل کے اور بڑا پھڑک پھڑک کے جناب نون لیگ کے پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بھی تنقید کرتا ہے اور پنجاب حکومت پہ بھی۔
شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ صدر رہے وہاں پہ, وزیر اعلیٰ رہے دوست کھوسا, گورنر رہے ان کے والد صاحب جو ہے نا, لیکن کسی کو حیا اور شرم نہیں آئی کہ اپنے اس جناب ریموٹ ایریا کے اندر کوئی ادارے بنائیں, کوئی چیزوں کو جناب بہتر طریقے سے چلائیں. یہ عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن ہے, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے ڈی جی خان کے اندر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی اور ادارہ کہ جو بڑے بڑے شہروں میں آپ کو نظر آتا تھا وہاں پر لے کر آئے. آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ ایک اچھے اینکر ہیں, ایک اچھے صحافی ہیں, آپ کو تو بڑے ہی اچھے الفاظ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی تعریف کرنی چاہیے تھی. لیکن پتہ نہیں آپ نے کس کینہ اور بغض کو نکالنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر بھی آپ نے سوالیہ نشان کھڑا کیا. پھر آپ نے ایک الزام لگایا کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنے بھائی عمر بزدار کو غلط, اللیگل اور آؤٹ آف دا رول پروموشن دی بارڈر ملٹری پولیس کے اندر. تو جناب اس کی بھی آپ کہانی سن لیں, پوری پاکستانی قوم سن لیں کہ کتنا بیس لیس قسم کا الزام تھا. عمر بزدار صاحب 1994 کو بھرتی ہوئے بارڈر ملٹری پولیس کے اندر اور 14ویں گریڈ میں تھے. اس وقت سے لے کے اب تک وہ اس گریڈ پہ موجود تھے. اور ان کے علاوہ جتنے ملازمین بھرتی ہوئے سارے کے سارے پچھلے 21 سالوں سے کوئی پروموشن نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی پروموشن کا اسکول نہیں تھا. اتنا بڑا ظلم تھا یہ کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. پھر 2009 کے اندر ان کی پروموشن کے باقاعدہ رولز بنے. 2009 کو عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھے, نہ ہی اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے سردار فتح خان بزدار صاحب کو وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے 2009 میں. 2009 میں وزیر اعلیٰ تھے یہ نام نہاد خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب. ان کے دور کے اندر یہ سارے پروموشن کے رولز بنے. اور پھر اکیلے عمر بزدار نہیں ہیں, 64 افراد ہیں, 64. ان 64 افراد کو کہ جنہیں 21 سال سے زیادہ عرصہ ایک ہی گریڈ میں ہو گیا تھا, ان کو صرف ان تمام ادارے کی ریکوائرمنٹ کے اوپر, تمام ادارے کے پریشر کے اوپر, تمام ادارے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وربل ایجیٹیشن کے اوپر کہ جناب ہمارا حق کیوں مارا جا رہا ہے, صرف پروموشنز نہیں دی گئی, ان کو گاڑیاں دی گئیں, بلوچ لیویز اور بارڈر ملٹری پولیس, ان کو اکوپمنٹ دیے گئے, ان کو گاڑیاں دی گئیں, ان کے تھانے بنائے گئے. یہ تو ایک اچیومنٹ تھی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا جناب ایک اچھا کارنامہ تھا. اور ان کے بھائی میرٹ کے اوپر دوسرے نمبر پہ تھے لسٹ پہ, میرٹ کے اوپر دوسرے نمبر پہ. تو 64 افراد کو اور پورے ادارے کو پروموٹ کیا گیا اور اس کو ترقی دی گئی. اس میں ان کا بھائی بھی اگر میرٹ کے اوپر پروموٹ ہو گیا تو اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا کوئی جبر نہیں ہے جس کے اوپر آپ نے جناب ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے. اچھا, آپ نے ایک سوال پوچھا عمران خان صاحب کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے 2 کلومیٹر کے راؤنڈ اباؤٹ اپنے ایریے میں 25 سے زائد اسکول بنا دیے, 28 اسکول بنا دیے, اور ہر اپنے جاننے والے کسی ڈیرے دار کو جناب اس کو راضی کیا اور اس کے ڈیرے پہ جناب اسکول بنا کے, اور وہاں پہ کوئی ملازم نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے, کوئی کلرک نہیں ہے, اور پھر ایک فرد کا نام لے کر کہ جو ایک کارکن ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا کہ جناب وہ ساروں سے جناب پیسے لے کر ان کی تنخواہیں لے کر جو وہ معاملات چلا رہے ہیں. مجھے انتہائی افسوس ہے آپ کی انفارمیشن کے اوپر بھی, بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس 21ویں صدی کے اندر کہ جس میں آج کا سوشل میڈیا کا اور یوٹیوب کا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, ایک لے مین کے پاس بھی بڑی ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ڈاکومنٹ ہے جو اس وقت اسکرین پہ بھی چل رہا ہے. یہ 2007, 8, 9, 10 کی جو ٹینیور تھا, جو رجیم تھی شہباز شریف صاحب کی, اس دور کے اندر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ سکروٹنی کمیٹی DDSC اس کے اپروو کردہ اس دور کے بنائے ہوئے جناب یہ سکول ہیں. 1% بھی اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا نہ کوئی فیصلہ, نہ کوئی کنسلٹیشن, نہ کوئی کسی فورم کو اور کسی کمیٹی کو چیئر کرنا, پریزائڈ کرنا اور اس کے اندر کوئی ان کے حوالے سے فیصلہ کرنا. یہ تو اس دور کے بنے ہوئے ہیں. آپ کس طرح اٹھا کے جو ہے نا اس پورے کے پورے جناب ایشو کو وہ آپ وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر تھوپ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی مجھے بڑا افسوس ہوا. سب سے زیادہ عمران خان صاحب آپ نے جس کوشچن کے اوپر دھوم مچائی, شور مچایا, اپنے ڈولے پھلا کر جناب آپ نے اس انداز سے اس سوال کو پروپیگیٹ کیا اور اس ایشو کو
جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پاکستان کے کسی بہت بڑے بلینر کے ساتھ مل کے نعوذ باللہ معاذ اللہ ٹیکسوں کا پیسہ عوام کے پیسے میں جناب لوٹ مار کے جناب مرتکب ہو رہے ہیں، اور اپنی محکمانہ کارروائی، اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس میں آپ نے بڑا شور کیا کہ لاہور رنگ روڈ اس کا SL3 جو اس کا جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کہا جی کہ یک دم یا یک جنبش قلم یا ایک فون کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے وہ SL3 کا پروجیکٹ فوری طور پر رکوا دیا۔ میں حیران ہوں آپ کی سوچ پہ بھی، آپ کی اپروچ پہ بھی، آپ کی انفارمیشن کے اوپر بھی، آپ کی سینسیبلٹی کے اوپر بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 9 اکتوبر 2018 کو محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ICA 1439/2017 اس کا ڈاکومنٹ سائٹ پہ چل بھی رہا ہے اس وقت، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ میں بتا دوں کہ 9 اکتوبر 2018 کو انٹر کورٹ اپیل ICA-1439/2017 اس کے تحت محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے سٹے دیا جو آج تک موجود ہے۔ پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ 26 جون 2020 کو زویا یاسر محمد الیاس چودھری اور محمد فیاض چودھری انہوں نے بھی مزید اس کے اوپر اپنے ایشو سے متعلقہ جناب ایک سٹے لیا، اور اب ان دونوں سٹیز کو کلب کر کے محترم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے 12 اگست 2020 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ اب ان سٹے آرڈرز کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پیسفل شہری ادارہ یا کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی یا کوئی افسر کسی قسم کی وائلیشن کر سکتا ہے؟ یہ صرف انہی سٹے آرڈرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری جناب SL3 کی کارروائی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ 12 اگست 2020 کو جو فیصلہ کرے گی، کیوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور PTI کی حکومت اور PTI ایز اے پارٹی، ہمارا ڈے فرسٹ سے یہ سٹینس ہے کہ ہم نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرح عدالتوں سے جو ہے نا آنکھ مچولی کھیلنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم عدالتوں سے جو ہے وہ عدالتوں سے کوئی زگ زیگ کرنے کی جناب ہم آئیڈیالوجی کے قائل نہیں ہیں۔ ہم عدالتوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سبلم اور سبمٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم عدالتوں کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں۔ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں یہ ابھی تک یہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے، اس میں عثمان بزدار صاحب کا کوئی ذاتی یا کوئی پرسنل کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ابھی 12 اگست 2020 کو یہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق پنجاب حکومت جو ہے وہ پابند ہوگی۔ یہ وہ آپ کے سارے سوالات اور ان کے میں نے آپ کے سامنے جوابات رکھ دیے۔ اب آخر میں صرف 2 سے 3 منٹ عمران خان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر جیسے میں نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہا کہ یہ پریکٹس شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اندر کہ کوئی سیاستدان، کوئی صحافی، کوئی عام فرد اٹھ کے یوٹیوب پہ اپنی عدالت سجا لے اور خود ہی وکیل صفائی بنے، خود ہی وکیل استغاثہ بنے، خود ہی جرا کرے، خود ہی دلیل دے، خود ہی گواہان کے طور پہ پیش ہو جائے، اور اینڈ میں خود ہی کسی کے خلاف فیصلہ دے کے کسی کی عزت کا جنازہ نکال دے، تو پھر یہ تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں رہے گا، پھر یہ برانہ ریاست بن جائے گی۔ عمران خان صاحب، میں آپ کو صاحب کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، حالانکہ آپ نے اپنی ہر ویڈیو کے اندر جس طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے انتہائی نفیس، حلیم، متین اور انتہائی با اخلاق اور با کردار، انتہائی ملن نثار فرد سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے جو الفاظ ادا کیے، ان کو مخاطب کرنے کے وہ ایک خاندانی فرد نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا دوں، اور ہم تو پولیٹیشین ہیں، آپ تو اپنے ٹی وی چینل کے اندر تو بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں جی کہ جناب آپ سیاستدان ایک دوسرے کو مخاطب اور ایک دوسرے کی عزت اور یہ وہ، تو آپ اپنے گریبان کے اندر بھی تو جھانک لیں۔ آپ تو ایک اینکر ہیں، آپ نے تو قلم اٹھایا ہوا ہے، اور جس نے قلم ہاتھ میں اٹھایا ہو اس پہ اوپر تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے اپنا انداز تخاطب جو ہے نا وہ ایک تہذیب یافتہ رکھیں۔ اگر آپ نے یہ حرکت کرنی بھی ہے، آپ نے یہ الزام لگانے بھی ہیں،
تو کم از کم ایک تہذیب کے دائرے کے اندر کسی کو مخاطب کر کے کریں. باقی ہمارے پاس تمام حق محفوظ ہیں. ہم آپ کے خلاف عدالت کے اندر بھی جا رہے ہیں, ہم آپ کے خلاف تمام لیگل کوڈل فارمیلٹیز, آپ کے اندر تو جرت نہیں ہوئی, حالانکہ فرض آپ کا بنتا تھا. آپ نے صرف سوشل میڈیا کے بازار میں اچھل کود کی. آپ نے جو ریئل ایک حق اور سچ کے اوپر مبنی ایک صحافی کا یا کوئی انسان کا فرض بنتا تھا, وہ فرض آپ نے پورا نہیں کیا. آپ نے کیا کیا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ منیٹائزیشن جو آج کل یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے, کہ اپنی کسی کی عزت اچھال کر اپنی یوٹیوب کی ریٹنگ بڑھا کر آپ نے ڈالر کمانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تیسرے درجے کی حرکت ہے کہ اپنے 1.5 پاؤ کے گوشت کے پیچھے کسی کی پوری بھینس جو ہے نا آپ ذبح کرنے کی کوشش کریں. اپنے چند ڈالرز کمانے کے لیے یوٹیوب کے اوپر آپ کو ویورشپ ملے گی, جتنی زیادہ ویورشپ ملے گی اتنے آپ کے پاس ڈالرز آئیں گے, پیسہ آئے گا. یہ نہیں آپ نے دیکھا ایک تہذیب یافتہ, ایک اچھے جرنلسٹ کی حیثیت سے, ایک اچھے انسان کی حیثیت سے آپ نے یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ کسی کی عزت دار آدمی کی عزت کا جنازہ نکال کے اگر آپ کے یوٹیوب کی ریٹنگ بڑھے گی اور اس کے آپ کو ڈالر اور آپ کو پیسہ آئے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے شریف النفس دیندار تو دور کی بات, ایک دنیا دار فرد کا بھی جو ہے نا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. تو یہ عدالت میں آپ نہیں جا رہے, عدالت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے, وہاں پھر سارے آپ کے سوال و جواب ایک عدالتی پروسیس کے تحت بھی ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے, مجھے امید ہے کہ آپ عزت اور بےزتی کا اس کو ایشو بنانے کے بجائے آئندہ آپ ان چیزوں سے توبہ طائب ہوں گے, اور صرف عثمان بزدار صاحب نہیں, کسی بھی فرد کے حوالے سے اس انداز سے اپنی عدالت سجا کر جو ہے وہ فیصلے دینے کی کوشش نہیں کریں گے. بہت شکریہ.